روح نکلتے ہی جنت میں داخلہ، یہ کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھتے ہی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھائے رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھائے رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھے تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت محرم مت فرمائے۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 رات ان کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہوتے۔ عبداللہ بن عمرو وقع کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا اور خاص پوشیدہ عمل تو ہے ہی نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظ کے سردار ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دن میں دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو کہا اور پھر تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو کہا پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔